آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئیں جنہوں نے میرے ٹیسٹ کیے، پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھنے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کا کہہ دیا۔ کہنے لگی تمہیں پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئیں، شاید وہ محترم تھیں اس لیے انہیں باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہم، کیا آپ بچپن میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی کے لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت کی شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں جو کہے ان کی بات ٹالنا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں میری جگہ نہیں رہی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی کا کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی۔ میں وہیں بیٹھے رونے لگی، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جاؤں یا آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت عورت تھی، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنے بھی بانجھ لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکے یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں، رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے اور اس کے بعد مانو تمہارے گھر میں خوشخبری یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی تو بس اپنا پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹرنی کا خیال ہوگا کہ میں تمہارا مہنگا علاج کرواؤں، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی راحیلہ کو بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھی۔ رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے ساتھ چل۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانہ نما مکان پر پہنچے۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی، پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا، پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولیں، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں، ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی میں سنبھال کر رکھ لوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا، اس قدر خیال رکھنے والی ہے وہ، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی۔
جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لیے پھر رہی تھیں۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دیا کروں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینے کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا۔ جانتی ہو نا دوا کے اثر کے لیے سونا کتنا ضروری ہے؟ جی سمجھ گئی، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے میں چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہیں بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ ان کو بات پتہ چلی کہ میں بھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ضرور دیکھے تھے۔ اس رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ جوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا، پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہیں کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے والا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اس خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا، تب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی رشیدہ بیگم کون سی دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو جلدی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہیں جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر گھبرا گئی، بولی خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟
مجھے عجیب سے محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مجھے گھسیٹتی ہوئی پچھلے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی عقبی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر تالا لگا دیا۔ میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے کیوں بند کر دیا۔ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس عمل میں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل، اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی۔ کہنے لگا تم یہاں پر ہو، میں جانتا ہوں مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اس کے پیچھے کی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹری رپورٹس دیکھ چکا ہوں، تمہاری ماں اسی دن پتہ چل گیا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھیں۔ اچھا واقعی تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ پن کی گولیاں کیوں دیں؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے آصف مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد تم جو مرضی کر لینا، جہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آصف نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، آصف نے مجھے رازدارانہ انداز میں کہا، میری ماں کو تو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں، عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہیں۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے، جیسے رشیدہ بیگم ہے نا، ویسے ہی بننا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی، مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی، تمہیں مجھ سے بیاہ کر میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی ان کی ماننا ہے۔ اگر وہ یہ عمل کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے آصف؟ مرد بنو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جاہلیت میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی، وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہیں۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کیسے باپ ہو، تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، آصف نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا، اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تم ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔
تم اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے، نہ میں لگانے دوں گی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا تو مجھے پھر وہی بات سمجھانے لگا۔ بولا اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد تم جو چاہو میں کروں گا، ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دھاڑی۔ آصف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے سے ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لیں گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا، مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا کچھ دن جہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ ماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشیں گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا رہے۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی۔ اس دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آیا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس سے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف تقریباً رونے کو آئے تھے۔ آصف کیا ہوا ہے، آپ یوں کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی، مگر انہوں نے نہ جانے کس کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ نزا کے عالم میں ان کی جان جیسے کسی کانٹے میں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ کام کروں گی، چاہے زندگی مایوسی کے کتنے ہی بادل کیوں نہ چھائے ہوں، مگر کبھی بھی اللہ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔